فکر میں ہیں، اور ادھر ریاست جو ہے ڈوب رہی ہے آپ کی. پاکستانی کے ہاتھ میں اگر کسی کے ہاتھ میں ڈالر ہے، باہر بھیج رہا ہے، سمگل ہو رہا ہے. باہر کے لوگ تفصیلات روک رہے ہیں، پیسہ پاکستان نہیں بھیج رہے، سرمایہ کاری ملک کے اندر نہیں ہو رہی. اب آپ مجھے بتائیں کہ ان حالات میں اگر پاکستان کے اندر کوئی بندوق اٹھاتا ہے اور اس جذبے کے ساتھ کہ میں تو جہاد لڑ رہا ہوں، یہ ایک جذبہ تو ہو سکتا ہے، یہ ایک خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا آغاز کرنے سے پہلے حالات کو سمجھ کر اس کے انجام پر بھی نظر رکھنی چاہیے. اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ نتائج یہ ہوں گے اس کے کہ آپ کا انتخابی عمل محدود ہو جائے گا، باہر سے سرمایہ کاری بند ہو جائے گی، پاکستان میں امن نہیں ہے، عدم استحکام ہے، سیاسی لحاظ سے بھی، معاشی لحاظ سے بھی. ایک دفعہ ہم نے ملک کو دیوالیہ پن سے نکالا، دوبارہ اس طرف جا سکتا ہے. اور پھر ہمیں پڑوس کے ممالک سے جنگ اور تلخی، ہم اس کے متحمل نہیں ہیں بھائی. ہندوستان تو چلو ہوا ہمارا دشمن، اس سے تو ہمیں کسی خیر کی توقع نہیں، لیکن ایران سے ہمارے تعلقات خاطر خواہ ہیں، اور افغانستان سے بھی حالات آئے روز ہمیں نظر آ رہا ہے کچھ تلخیاں پیدا ہو رہی ہیں. بظاہر تو کہا جا رہا ہے کہ غیر قانونی طور پر جو ملک میں رہتے ہیں وہ باہر چلے جائیں، لیکن غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہنے والے وہ صرف پشتون تو نہیں ہیں، لیکن ہاتھ ڈالا گیا صرف پشتون پر. کیوں؟ اور پھر جائز اور ناجائز کا کوئی فرق نہیں، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، اس کے کارڈ میں، جیب میں کارڈ بھی ہے، اس کو بھی پکڑو، نکالو یہاں سے. آپ مجھے بتائیں، آپ پٹھان لوگ ہیں، بحیثیت پشتون بھی اور بحیثیت مسلمان بھی، ہماری روایات کیا ہیں؟ اگر 1 مہینہ اور 1 سال بھی آپ کا مہمان آپ کے گھر میں رہے اور آپ اس کی خدمت کرتے رہیں اور گھر سے نکالے تو 1 لاکھ مار کر گھر سے نکالو، آپ بتائیں کہ آپ کو 1 سال کی پوری مہمانداری ختم نہیں ہوگی؟ وہ کہیں دنیا میں یہ کہے گا مجھے 1 سال گھر میں پالا تھا؟ وہ یہی کہے گا مجھے اس سے لات مار کر گھر سے نکالا. مسئلہ کیا پیدا ہو گیا ایک دم سے؟ اسی لیے کہا تھا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان 2 طرفہ ایک کمیشن قائم کیا جائے جو باہمی مسائل کو مفاہمت کے ساتھ طے کرے. افغانستان میں تو 20 سال جنگ رہی، بلکہ اس سے بھی پہلے 20 سال اور بھی لگا دو، 40 سال سے وہاں جنگ ہے. ابھی کچھ وہاں امن آیا ہے، تو وہاں پر اگر کوئی حکمران ہے، آپ اس کو اپنے برابر کے معیار کا سمجھ لیں کہ ان کے رویے بھی میرے معیار کے برابر ہونے چاہیے، وہ بھی اتنا ہی میچور ہو جتنا میں میچور ہوں، اس کو اتنا ہی ذمہ داری کا احساس ہو جتنا کہ مجھے ذمہ داری کا احساس ہے. اس کے لیے تو کچھ وقت کا انتظار کرنا پڑے گا. اور پھر ہماری بیوروکریسی، پولیس افسران گدھ کی طرح ان پہ جھپٹ رہے ہیں، کسی سے زمین کھینچ رہے ہیں، کسی سے پیسے کھینچ رہے ہیں. کیا حشر کر دیا ان لوگوں نے؟ یہ انسانی حقوق ہے؟ میں دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیموں کو دعوت دیتا ہوں
کہ آئے پاکستان میں. آج اس وقت پاکستان میں افغان مہاجرین کے حوالے سے انسانی حقوق کا مطالعہ کرے کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان. ہر مسئلے کا کوئی راستہ ہوتا ہے, ہر مسئلے کا کوئی سلیقہ ہوتا ہے. آج ایک بات کہہ دی اور آج نہ ہو سکی تو کل کا انتظار ہی نہیں کرنا, فوراً جھگڑے کا اعلان کر دینا. احتیاط کی ضرورت ہے. ہم مشکل میں ہیں اور ہم روز بروز اپنی مشکل میں اضافہ کیے جا رہے ہیں. نگران حکومت ہے, نگران حکومت ہے تو بیمور اور پڑا حکومت ہے. کرسی دا سے خیر لگے خالی. پتہ نہیں نگران حکومت کی ضرورت کیا ہے, کہاں سے یہ کنسپٹ نکلا ہے. دنیا میں تو کہیں ایسا نہیں ہے. جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں اور ان بیچاروں کو تنقید کرے تو آدمی اپنے آپ کو برا لگتا ہے کہ میں اس پہ کیا کہوں, ان کے بارے میں تو معذور ہے بیچارے. میں دعوت دیتا ہوں سنجیدگی کی طرف آنے, میں دعوت دیتا ہوں اپنے حالات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کا اور کا تجزیہ کرنے کا. تمام پارٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں, ان کی قیادت سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس وطن عزیز کو بچانے کے لیے سوچیں. اگر میرے آواز پر کوئی لبیک کہتا ہے الحمدللہ, نہیں کہتا تو پھر یہ فقیر تنہا بھی یہ علم لے آگے بڑھے گا.